آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں عشرہ مبشرہ میں سے تیسرے نمبر پر آتے ہیں سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی جماعت کو یا کسی جماعت کے بڑے قائد کو یا کسی بھی داعی کو، رہنما کو، مبلغ کو جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، اس کی حقیقت معلوم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی بنیادی چیز ہوتی ہے نا، وہ اس کے رفقا ہوتے ہیں، اس کے ساتھی ہوتے ہیں۔ کہ کسی قائد، کسی رہنما، کسی مبلغ، داعی، معلم، مدرس کو جانچنے کے لیے اس کے رفقا کو دیکھا جاتا ہے، اس کے ساتھی کیسے ہیں۔ اب اگر بھائی جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے 23 سالہ نبوت والی زندگی کے ساتھی اگر وہ خدا نخواستہ خاکم بدہن ٹھیک نہیں ہیں، اور وہ سارے الیاذ باللہ اسلام سے پھر گئے تھے اور مرتد ہو گئے تھے، اور جس طرح یہ بعض دشمنان صحابہ کہتے ہیں ہر وقت لگے رہتے ہیں، تو پھر بھائی بتاؤ، وہ جس نے محنت کر کے ان کو تیار کیا ہے، اس کی قابلیت پر حرف آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ اس کی قابلیت پر حرف آئے گا۔ امام تو ٹھیک ہے جی، مقتدی سارے غلط ہیں جی، تو پھر امام کے تو ٹھیک ہے بھائی، کرے والا تو ٹھیک ہے جی، پر ساری اولاد ساری خراب ہے، تو بھائی اولاد کی تربیت کرے نا، اس اولاد کی تربیت۔ سارے پھر کیا کہتے ہیں، اور جی اللہ تعالیٰ جادک دیتے، کڑیاں دیتیاں، وسائل دیتے، پر تربیت نہ کیتی جی، پیو انہوں نے بڑا نالائق کیا، پیو سمجھا نہیں سکا۔ استاد کہویں جی بس آپ بھی بیٹھے رہنا ہے، موبائل نال کھیلنا رہنا ہے، جات کا آنا ہی کوئی نہیں۔ دیکھو بات ساری استاذ پر آتی ہے۔ اسی طرح یاد رکھو، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جماعت عطا فرمائی نا، یہ سارے بھی من جانب اللہ تھے، یہ بھی اللہ کی طرف سے انتخاب تھا۔ یاد رکھو یہ انتخاب تھا اللہ کی طرف سے۔ اس لیے عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابرہا قلوبا واعمقہا علما واقلہا تکلفا۔ آگے فرما واختارہم اللہ لصحبت نبیہ، اللہ نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا تھا۔ یہ ایسے لوگ تھے۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پر اگر اعتماد متزلزل ہو جائے نا جی، تو پھر نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، پھر سیرت کے باب میں ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی۔ اب آپ یہ اندازہ لگاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا اور مدینہ منورہ تشریف لائے، ہجرت فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ جی حضور نے ہجرت فرمائی نا۔ اب ہجرت کے موقع پر ساتھ کون تھا بھائی؟ صرف ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب ویسے میں عرض کرتا ہوں، اگر ابو بکر صدیق ہی غلط ہے تو پھر ہجرت کا واقعہ سارا گیا، ختم ہو گیا۔ اگر ابو بکر صدیق پر اعتماد نہیں الیاذ باللہ، تو پھر ہجرت کا واقعہ تو سارا ختم ہو گیا بھائی، پھر ہجرت کدھر گئی؟ تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ناقص ہے؟ حضور کی سیرت میں نقص ہے؟ جب ہم غیر مسلموں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، خاص کر نبوت کی زندگی کا ایک ایک دن آپ کو بتا سکتے ہیں، ایک ایک مہینہ بتا سکتے ہیں، سفر، حضر، مسجد، میدان جہاد، ایک ایک چیز ہم بتا سکتے ہیں، تو وہ چیزیں بتانے والے تو صحابہ ہیں نا جی۔ اگر صحابہ کرام ایسے ہو جائے جس طرح بعض صحابہ کے دشمن کہتے ہیں، تو پھر بھائی دین تو ختم ہو گیا، پھر دین والی بات کوئی بھی نہیں۔ اس لیے ان کے پاس دین والی بات کوئی بھی نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھو۔
ان کے پاس کوئی دین والی بات نہیں، اپنی طرف سے کچھ بنایا ہوا ہے، کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے، کوئی جھوٹ کوئی سچ کوئی کیا۔ اس لیے جب بھی وہ بیان کرتے ہیں نا تو نہ قرآن مجید پڑھتے ہیں نہ کسی حدیث کا حوالہ دیتے ہیں، پھٹ کوئی کدھر کی کوئی کدھر کی، ادھر سے اٹھایا ادھر سے اٹھایا، بس ایسا ایک تماشا سا بنایا ہوا ہے۔ اس لیے یاد رکھو ہمارے پاس جو دین ہے نا یہ تبھی صحیح ہے جب ہمارا صحابہ پر ایمان ہوگا۔ تو تیسرے صحابی جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور خلیفۃ المسلمین ہیں وہ کون ہے بھائی؟ حضرت سیدنا عثمان ابن عفان۔ آپ کے والد صاحب کا نام عفان تھا رضی اللہ عنہ، ان کا نسب نامہ یوں ہے بھائی، سیدنا عثمان ابن عفان ابن ابی العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصی۔ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نسب نامہ یہ ہے، اروا بنت قریظ بن ربیعہ بن حبیب بن شمس بن عبد مناف۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کا نام حکیم البیضاء، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی ہے۔ آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، بلکہ دوہرے داماد ہیں، اس لیے حضرت عثمان کا لقب کیا ہے جی؟ ذی النورین، دو نوروں والا۔ پہلے ایک صاحبزادی دی، جب وہ فوت ہو گئی تو پھر دوسری صاحبزادی آپ کے نکاح میں دی۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ مخلوق فرشتے آپ سے حیا کرتے تھے۔ جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر کے لیے سامان کا اکثر حصہ آپ ہی فی سبیل اللہ دیا کرتے تھے۔ آپ کے بے شمار فضائل و مناقب کتب احادیث و سیر میں بیان کیے گئے ہیں۔ 24 ہجری بروز بدھ ماہ محرم الحرام میں مسلمانوں نے آپ کے ہاتھ پر خلافت کی بیعت کی۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 69 سال تھی۔ کتنی؟ 69 سال، بوڑھے تھے۔ 69 سال کا آدمی تو بڑھاپے میں چلا جاتا ہے۔ خلافت کا منصب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے تیسرے دن سنبھالا۔ مجلس شورا کی مشاورت 3 دن ہوتی رہی۔ ان 3 دنوں کو نکال کر جن میں انتخاب خلیفہ کے بارے میں بات چیت ہوتی رہی، آپ رضی اللہ عنہ کی مدت خلافت 11 سال 11 مہینے اور 29 دن ہے۔ کتنے بھائی؟ 11 سال 11 مہینے اور 29 دن، یعنی ممکن ہے وہ دن قمری مہینے کے لحاظ سے اس وقت وہ 29 کا ہو، 30 کا ہوتا بھائی تو 12 مہینے پورے ہو جاتے نا، پھر 12 مہینے پورے، لیکن 29 دن ہے تو چاند یا 29 دن کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے۔ 18 ذوالحجہ 35 ہجری کو جمعے کے دن آپ رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 81 سال تھی، بعض نے اس سے زیادہ بھی بیان کی ہے۔ جس بدبخت نے آپ کو شہید کیا اس کا نام عبد الرحمن ابن عدیس مصری ہے۔ جس وقت آپ کو شہید کیا گیا قرآن مجید آپ کی گود میں تھا، جس کی وجہ سے خون کے چھینٹے قرآنی اوراق پر جا پڑے۔ اور یہ قرآن مجید جو ہے نا جی، آج بھی یہ ازبکستان میں غالباً سمرقند یا ایک شہر ہے، میں گیا ہوں وہاں، ہم نے اس قرآن مجید کی زیارت کی ہے، وہاں وہ قرآن مجید پڑھا ہوا ہے اور اس پر حضرت عثمان کے خون کے چھینٹے پہلے سے پارے پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ یہاں پر ہے۔ قرآن مجید کھولا ہوا تھا، حضرت عثمان پڑھ رہے تھے، باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا اور باغی دروازے کی پچھلی طرف سے چڑھ کر کے اندر آئے اور آپ روزے سے تھے اور اس وقت آپ کو شہید کیا گیا۔ یہ لمبا واقعہ ہے، صرف اتنی بات یاد رکھو کہ اس وقت مدینہ منورہ میں کوئی باقاعدہ فوج یا اس طرح لوگ نہیں تھے، کیونکہ حج کا موسم تھا۔ اب دیکھو نا 18 ذوالحجہ حج کا دن، حج کا موسم تھا۔
اور اس وقت لوگ پیدل حج کرتے تھے، پیدل 8-10 دن لگ جاتے تھے۔ مدینہ منورہ سے بہت بڑی تعداد میں صحابہ اور تابعین حج کے لیے تشریف لے گئے ہوئے تھے، اور ان ظالموں نے کافی دن محاصرہ کیے، 40 دن کے قریب محاصرہ رکھا۔ آپ کے لیے پانی بند کر دیا گیا، اور اندر آپ کے گھر میں حملہ ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دونوں صاحبزادوں حسنین کریمین کو فرمایا تم عثمان کے دروازے پر پہرہ دو گے۔ یہ اور چند نوجوان صحابہ دروازے پر موجود تھے، لیکن باغیوں نے پیچھے دیوار کے پیچھے سے سیڑھی لگائی اور وہاں سے وہ اندر آ گئے، اور اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو وہاں انہوں نے شہید کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو انتہائی مظلومانہ حالت میں شہید کیا گیا، اور جتنی مظلومانہ شہادت اسلام کے اندر حضرت عثمان کی ہوئی اتنی کسی کی بھی نہیں، یاد رکھو۔ حضرت سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا واقعہ کو کم نہیں ہے، بہت المناک واقعہ ہے اور بہت دکھ و درد والا واقعہ ہے، لیکن اس سے پہلے سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، جن کو حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، جن کو حضور نے فرمایا نا بھائی وہ لقب ہوتا ہے صحیح، حضور نے فرمایا میرا چچا حمزہ سید الشہداء، اور اس وقت حالت کیا تھی؟ آپ کی لاش مبارک کے 11 ٹکڑے کر دیے گئے تھے، 11 ناک کان کاٹ دیا گیا تھا، اور کلیجہ نکال کر کے چبا لیا گیا تھا۔ اس طرح ایسی مظلومانہ شہادت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہوئی۔ پھر حضرت عثمان کی مظلومانہ شہادت ہوئی، آپ کے لیے 40 دن تک محاصرہ کر کے آپ کا پانی تک بند کر دیا گیا۔ آپ نے کوٹھے پر چھت سے مخاطبین اس کو جو تھے نا محاصرہ کرنے والے باغی، ان سے فرمایا کہ تمہیں پتہ نہیں میرا نام کیا ہے؟ کہا معلوم ہے۔ پھر فرمایا یہ بیر روما کس نے خرید کر کے آزاد کیا لوگوں کے لیے؟ یہ تو میں نے کیا، اور آج تم اس کا پانی مجھے بھی نہیں دیتے ہو۔ اس طرح بڑی ہی مظلومانہ شہادت تھی سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی، لیکن چونکہ حالات ایسے تھے، باغی مدینہ طیبہ میں فساد کرنا چاہتے تھے، حضرت عثمان نے روک بھی دیا، اور دوسرا اس وقت اکثریت جو ہے نا وہ حج کے لیے گئے ہوئے تھے۔ بہرحال 18 ذی الحجہ 35 ہجری جمعے کے دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، اور آپ نے اس وقت فرمایا تھا یاد رکھو آج تم مجھے شہید کر دو گے، میں شہادت قبول کر لوں گا، لیکن قیامت تک تمہاری تلوار مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے گلے کاٹتے رہو گے، یہ یاد رکھنا۔ چنانچہ وہی ہوا۔ پھر حضرت عثمان کے بعد معاملہ خراب ہی ہو گیا نا۔ اللہ رب العزت نے آپ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی تمام صحابہ کو اپنی رضا کا مجدہ یا جاں افزا سنایا ہے۔ سب کے لیے اللہ نے کیا فرمایا؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ سب کو صحابہ کرام اہل بیت عظام کا ادب اور احترام اور ان پر ایمان اور عقیدت نصیب فرمائے۔